بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامی پوائنٹ کے معزز ناظرین اور سامعین کو فراز احمد کی جانب سے السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بچپن کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ مزید موضوعات کو سنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بزرگوں کی طرح تجارت شروع کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دو بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر میں بھی اپنے چچا صاحب کے ساتھ تجارتی سفر پر گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس تھی۔ تجارت کے سلسلے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک خاص واقعہ یہ ہے کہ مکہ کے رہنے والی ایک امیر خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ تجارت کے لیے میرا سامان تجارت لے جایا کریں۔ یہ خاتون بیوہ تھی، اس لیے نفع میں حصہ مقرر کر کے اپنا سامان باہر جانے والے سوداگروں کو دے دیا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات قبول فرمائی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر بہت کامیاب رہا اور عام اندازے سے بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔ بہت زیادہ نفع ملنے کے علاوہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام لوگوں جیسے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایسی اچھائیاں ہیں جو اللہ کے خاص بندوں ہی میں ہوتی ہیں۔ یہ سب باتیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ نے بتائیں، جو تجارتی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھائیوں کا حال جان کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے پیغام بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ شادی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ امیر ہونے کے ساتھ بہت نیک اور سمجھدار خاتون تھیں، اور ان کی ان اچھائیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طاہرہ مطلب پاک کہا کرتے تھے۔ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ برائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ پہلے پیغمبروں کی اس تعلیم کو بھول گئے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچ کر نیکی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بتوں کی پوجا کرنا، ڈاکے ڈالنا، بے گناہ لوگوں کو قتل کر دینا، جوا کھیلنا، نشے کی چیزیں استعمال کرنا اور کمزوروں کو ستانا وغیرہ ساری برائیاں عام تھیں اور کوئی نہ تھا جو ان سے روکتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی لوگوں میں پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان برائیوں میں سے کسی کے قریب بھی نہ جاتے۔ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی پاکیزہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا کی، نہ کوئی گناہ کیا۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا وقت نیکی اور بھلائی کے کاموں میں گزرتا تھا، اور ان میں ایک خاص کام یہ تھا کہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر ایک غار میں چلے جاتے تھے جس کا نام ہرا تھا، اور تنہائی میں اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن غار ہرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ جبرائیل ظاہر ہوا اور کہا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ فرشتے نے تیسری بار بھی کہا پڑھیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فرمایا جو پہلے فرمایا تھا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو قرآن مجید کی اس صورت کا جس کا نام سورہ علق ہے پہلی آیتیں پڑھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔
پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہ جانتا تھا۔ سورہ علق آیت نمبر 1 تا 5۔ یہ پہلی وحی تھی کہ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جس کے ذریعے یہ اعلان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ رسول ہیں جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور جس کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب انجیل میں دی گئی تھی۔ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ پاک اپنے خاص فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنے رسولوں کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 9 ربیع الاول مطابق 12 فروری 610 ہجری پیر کے دن آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 سال اور 1 دن تھی۔ غار حرا میں فرشتے کا آنا اور ایسا کلام پڑھنا جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہ سنا تھا، ایک بہت ہی عجیب سی بات تھی۔ چنانچہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان ہوئے اور گھر آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، اور پھر فرشتے کا واقعہ سنا کر فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ضائع نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، غیروں کے بھی کام آتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور تکلیفیں اٹھانے والوں کو سکھ پہنچاتے ہیں۔ تسلی کی یہ باتیں کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور یہ بات جانتے تھے کہ اس زمانے میں اللہ کا آخری رسول ظاہر ہونے والا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں سن کر کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس زمانے کے نبی ہیں۔ کچھ ہی دن بعد ایسا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دے گی، یہاں تک کہ اس شہر سے نکال دے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ پہلی قومیں اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی رہی ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ احوال جانے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم مزید اسلامی تاریخ اور واقعات کو لے کر آئیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔